سیکورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان اور کرک سمیت خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیاں، 15 خوارج ہلاک۔ جھڑپ کے دوران لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان جام شہادت نوش کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے پہلگام واقعے کے بعد بھارتی اشتعال انگیزیوں سے آگاہ کیا، کہا امن سے رہنا چاہتے ہیں، ایران اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو خیر مقدم کریں گے۔ اور بھارت گھبراہٹ میں غلطی پر غلطی کر رہا ہے، مودی سرکار کسی ایڈونچر کا سوچے بھی نہ، اس بار چائے نہیں ملے گی، فینٹاسٹک مار پڑے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام 2 ٹوک میں گفتگو۔ دہشت گردی کا بہانہ بنا کر بھارت متنازع اور خطرناک اقدام اٹھا رہا ہے، آبی جارحیت کے فیصلے سے خدا نخواستہ نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کی گفتگو، کہا پاکستان اور بھارت بات چیت سے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اور بھارت کی آبی جارحیت، دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا، آزاد کشمیر میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال، دریائے جہلم کی سطح معمول سے 7 سے 8 فیٹ بلند، ایس ڈی ایم اے کی عوام کو دریا سے دور رہنے کی ہدایت۔ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو پیغام، کہا ہمارا مذہب، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں، 2 قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا، کسی کو رتی بھر شک نہیں، بھارت کا میڈیا پروپیگنڈا کر کے تاریخ مسخ نہیں کر سکتا، سپاہی سالار کے دلیرانہ نعرے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد نے پورے ملک میں نئی روح پھونک دی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، مہمان خصوصی وزیراعظم شہباز شریف نے معائنہ کیا، تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء، غیر ملکی سفارتکاروں، اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ، پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے، گیند اب بھارت کے کورٹ میں ہے۔ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس، جعفر ایکسپریس حملے کی بھی عالمی تحقیقات پر زور، محسن نقوی نے کہا بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے، شواہد موجود ہیں، 3 دن کے دوران 7 IEDs دھماکوں کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا، کالعدم BLA اور رو مختلف نہیں، ایک ہی نام ہے، پاکستان کی معاشی ترقی بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کشیدگی کو بڑھانا خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، بھارت عرصے سے سندھ طاس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے، پہلگام حملے کو جواز بنا کر معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات، پاکستان نے دوست ممالک کے اعتماد میں لے لیا، اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت، دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق، اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، علاقائی امن یقینی بناتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کا عزم، نائب وزیر اعظم کا سعودی عرب، ترکی، ایران اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ کو ٹیلی فون، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا، کہا پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پہلگام حملے کی آڑ میں الزامات کا ڈرامہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے نوٹس تک نہ لیا، پاک بھارت کشیدگی 2 طرفہ معاملہ قرار، دونوں ممالک مسائل کا حل خود نکال لیں گے، امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو، ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی کی تاریخ سے لا علم، تعلقات کی تلخی کو 1500 برس پرانا قرار دے دیا۔ پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف منظم سازش بے نقاب، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے اور املاک مسمار کرنے کا سلسلہ جاری، 5 گھروں کو بارودی مواد سے اڑا دیا، نئی دلی اور دیگر شہروں میں انتہا پسندوں کے کشمیریوں پر حملے، 56 بے گناہ پاکستانی بھارتی ایجنسیوں کے پاس قید، مودی سرکار کی جانب سے ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ رچائے جانے کا امکان، بھارتی انٹیلیجنس اور فوج کو ناکامی کیوں ہوئی، سابق فوجی افسران اور عوام کے سخت سوالات، لیکن مودی سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت اور فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم نامنظور، جماعت اسلامی کی کال پر ملک گیر ہڑتال،
چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج، لاہور میں بیشتر کاروباری مراکز بند، کراچی میں جزوی ہڑتال۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا پہلگام واقعہ بھارت کا ڈرامہ ہے، دنیا کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو گیا، بھارتی جارحیت کے خلاف پوری قوم ایک ہے۔ سے یہ مودی سرکار آئی ہے نا، یہاں سے کام بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہوا ہے، پٹاخہ پڑ جاتا ہے وہاں پہ پاکستان۔ بھئی کیوں پاکستان؟ کوئی ثبوت ہی دکھا دو یار کہ پاکستان نے، جیسے ہم نے آپ لوگوں کو ثبوت دکھایا ہے، ایک ابھی بھی ہمارے پاس ہے، ایک کو ہم نے چائے پلا کے واپس بھی کر دیا آپ لوگوں کے پاس۔ مودی نے ہمیشہ مسلم مخالف کارڈ کھیلا، وہاں پٹاخہ پھٹتا ہے تو بھی نام پاکستان کا آتا ہے، بھارت کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائے۔ شاہد آفریدی کی انتہا پسند بھارتی حکومت پر کڑی تنقید، کہا کھیلوں کو سیاست سے دور رکھا جائے، چیمپئنز ٹرافی میں بھارتی بورڈ چاہتا تھا ان کی ٹیم پاکستان آئے، لیکن مودی کی نیت ہی ٹھیک نہیں۔ پنجاب حکومت کا پہلی ایئر لائن سروس شروع کرنے کا اعلان، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایئر پنجاب پروجیکٹ کی منظوری دے دی، 4 طیارے لیز پر لیے جائیں گے، لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین بھی چلے گی، سفر 2 گھنٹے میں طے ہوگا۔ مریم اورنگزیب کو پاکستان ریلوے سے اشتراک کا ٹاسک دے دیا، لاہور کے لیے ECO ٹورزم کیپٹل 2027 کا اعزاز، مریم نواز خوش، کہا تاریخی ورثے اور رنگا رنگ ثقافت کے ساتھ لاہور دنیا کے استقبال کے لیے تیار ہے، صوبے کی خوبصورتی دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے۔ امید ہے IMF کے ساتھ یہ آخری پروگرام ہوگا، حکومت کی مثبت پالیسیز سے معیشت مستحکم، اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، رائٹ سائزنگ اور پنشن معاملات میں اصلاحات ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، پاکستان کرپٹو کونسل اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان معاہدہ، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ترسیلات زر میں ڈیجیٹائزیشن کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بھانی PTI عملہ کیس کے مرکزی ملزم نوید کو 2 دفعات کے تحت عمر قید کی سزا، گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ نئی نہروں کے خلاف خیرپور ببلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا، منصوبہ ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، دھرنے کے باعث قومی شاہراہ 9 روز بھی بند، ٹریفک معطل ہونے کے باعث عوام اور ڈرائیورز پریشان، کروڑوں روپے مالیت کے جانور منڈی نہ پہنچ سکے۔ ایران کے شہر بندر عباس کی بندرگاہ میں زوردار دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 500 سے زائد زخمی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ دھماکے کے بعد شہید رجائی بندرگاہ میں آگ بھڑک اٹھی، وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس، کہا دکھ کی گھڑی میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ غزہ میں صہیونی درندگی کی انتہا، مغربی علاقے پر بمباری، 10 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 45 شہادتیں، ورلڈ فوڈ پروگرام کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم، غزہ کے شہری قحط سے دوچار، اونروا کی سرحد پر کھڑے 3000 ٹرکس کو غزہ میں داخلے کی اجازت دینے کی اپیل۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات ادا، سینٹ پیٹرز اسکوائرز میں امریکی صدر اور عالمی رہنماؤں سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ پوپ فرانسس کی وصیت کے مطابق سینٹ میری قبرستان میں تدفین، آخری رسومات میں فلسطینی پرچم بھی لہراتے رہے۔ اور PSL کا لاہور میں ایک اور ٹاکرا، ملتان سلطانز کی قلندر کے خلاف بیٹنگ جاری، 3 وکٹوں پر 100 رن بنائے، شاہین آفریدی کی ٹیم کو ایونٹ میں تیسری فتح درکار، رضوان 11 کو دوسری جیت کا انتظار۔